لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایسا حصہ جو ایک خاص موضوع پر مشتمل ہو اور اسے ایک الگ سے نام بھی دیا گیا ہو، اسے سورت کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس 114 سورتوں پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض سورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے یہ سورت مکی ہے، اور بعض کے شروع میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو مکی یا مدنی کا معاملہ ہے یہ اس زمین کے حوالے سے ہے جہاں پر قرآن مجید اترا، کہ جہاں پہ قرآن اترا وہ نام اس سورت کو مل گیا۔ مکے میں اترا تو وہ سورت مکی ہو گئی، مدینے میں اترا تو وہ سورت مدنی ہو گئی۔ لیکن ان لوگوں کی یہ منطق غلط ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس چیز کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا تو پھر ہمارے سامنے کچھ صورتیں وہ بھی ہونی چاہیے تھیں جو بدری کہلاتی، کچھ تبوکی بھی ہوتی، کچھ طائفی ہوتی، کچھ خیبری ہوتی۔ کہ قرآن مجید تو بہت ساری جگہوں پر نازل ہوا لیکن وہ نام استعمال نہیں ہوئے، صرف 2 نام آئے ہیں، مکی اور مدنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقسیم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے اعتبار سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو جو قرآن اس زمانے میں اترا وہ مدنی کہلایا، اگرچہ وہ کہیں بھی اترا ہو۔ اسی طرح سے جو ہجرت سے پہلے اترا جب آپ مکہ کے رہنے والے تھے تو وہ مکی کہلایا، چاہے وہ کہیں بھی اترا ہو، طائف میں نازل ہوا ہو، کہیں اور ہوا ہو۔ اگر ان لوگوں کی منطق ہم تسلیم کر لیں تو پھر سورہ فتح کو مکی ہونا چاہیے تھا کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ مدنی ہے اس لیے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے باشندے تھے۔ تو قرآن مجید کی صورتوں کی یہ جو تقسیم ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے اعتبار سے ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہمیں آیات ملتی ہیں، ہمیں رکوع ملتے ہیں، کہیں وقفہ ہے، کہیں سکتہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا قرآن مجید تلاوت کیا اور اس کے بعد رکوع میں گئے تو وہاں پہ رکوع کا نشان ہو گیا۔ تلاوت کرتے ہوئے جہاں پہ سانس لینے کے لیے ٹھہر گئے، جہاں پہ رک گئے وہ آیت ہو گئی، جہاں پہ تھوڑے سے وقت کے لیے ٹھہرے مگر سانس نہیں توڑا وہ وقفہ ہو گیا، اور جہاں پہ بالکل معمولی سی دیر کے لیے ٹھہرے، وقفہ سے بھی کم لیکن سانس وہاں بھی نہیں توڑا تو وہ سکتہ کہلایا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بندہ مشرک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، انہیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے تو ہر لمحے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی کہ ان کی ادائیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر نماز وہ ہے کیا؟ نماز تو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز کا تو ہر رکن ادا کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکن کیسے ادا کیا تھا۔ آپ کی اداؤں کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے نماز تو وہ نماز بنے گی۔ تو ایسی نماز جو آپ کا خیال آنے سے ٹوٹ جائے وہ اسلامی نماز نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کو اپنائیے اور اسی محبت اور اسی عشق کے اندر اپنی زندگی گزاریے۔ اسی میں دنیا میں بھی ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہماری آخرت میں بھی سکون ہوئی ہوتی ہے۔ وما علینا الا